آج پاکستان میں پہلا روزہ تھا۔ افطار کے موقع پر روزیداروں نے خوب نعمتیں اور رحمتیں سمیٹیں، لیکن رحمتوں اور برکتوں کے لمحات میں کچھ شیطان ایسے بھی ہیں جنہیں نہ تو خوف خدا ہے اور نہ ہی ان بابرکت ساتوں کا کچھ خیال۔ گوادر کے نواح میں دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے کم از کم 6 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کر دیا، جبکہ کل کراچی میں WHO کے ایک اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، اور آج DSP-CID کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ حکومت اور انتظامیہ نہ تو دہشت گردی پر قابو پا سکی ہے اور نہ ہی مہنگائی پر، لیکن لکی مروت میں فحاشی اور اریانی پر قابو پانے کا ایک انوکھا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ان ایشوز پر جن پر آج ہم فوکس کریں گے ان دا پروگرام۔ PTI کے 2 رہنماؤں کی چپکلش عدالت تک پہنچ گئی، لیکن بیچ میں مجھے بھی گھسیٹ لیا، مگر کیوں بتائیں گے آپ کو پروگرام میں۔ خانیوال کی پتھر دل پنچایت نے پتھر سے موت کا فیصلہ تو سنا دیا، لیکن خادم اعلیٰ نے نوٹس لینے میں اتنا وقت کیوں لگا دیا؟ اور ماہ رمضان کی آمد سے بڑھ گئی بازاروں کی شان، لیکن لکی مروت میں خواتین کے لیے قید رمضان۔ اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن یہاں تو پاکستانی سیاست میں بھی سب چلتا ہے۔ اتحادیوں کی شان میں قصیدے اور مخالفین پر الزامات تو ہر جگہ ہی لگائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اتحادی اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف وسل بلو کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ پہلے JUIFA کے سابق سینیٹر اعظم سواتی نے حامد سعید کاظمی کے خلاف حج کرپشن کا معاملہ اس شدت کے ساتھ اٹھایا کہ دونوں کو وزارتوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ پھر انہی سواتی صاحب نے سردار آصف احمد علی کی کرپشن پر صدر زرداری کو خط لکھا۔ اسی دوران رینٹل پاور کا معاملہ اٹھا تو وفاقی وزیر فیصل صالح حیات اس وقت کے وزیر اور موجودہ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئے، جبکہ کاف لیگ کے شیخ وقاص اکرم بھی وفاقی وزیر ریلوے غلام احمد بلور کے خلاف کرپشن کا معاملہ سٹینڈنگ کمیٹی میں اٹھا چکے ہیں۔ لیکن اب PTI کے رہنما سردار آصف احمد علی نے PTI ہی کے دوسرے رہنما اعظم سواتی کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ معاملہ اب کورٹ میں ہے، جس میں حاضری کا نوٹس مجھے بھی موصول ہو چکا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ حد تک میں نے کی تھی، بلکہ اس لیے کہ سردار آصف صاحب کے مطابق وہ حد تک میرے پروگرام میں کی گئی تھی۔ اسی پر مزید بات کرنے کی سب سے پہلے ہم چلیں گے لاہور، جہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سردار آصف احمد علی۔ بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ اگر آپ برا نہ مانیں اور اعتراض نہ کریں تو کیا میں وہی غلطی دہرا سکتی ہوں؟ میں وہ سوٹ سنانا چاہوں گی جو وجہ یہ تنازع بنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی میری اجازت ہے۔ اوکے، چلیں جی، سنتے ہیں۔ خط لکھتا ہوں زرداری صاحب کو کہ زرداری صاحب یہ آدمی چور ہے۔ 50 کروڑ روپیہ جو ہے NIO جو میرا ڈپارٹمنٹ تھا اس کے اندر جہاز خرید رہا ہے اور 50 کروڑ روپیہ یہ چوری کر رہا ہے۔ اور زرداری صاحب مجھے واپس لکھتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ مکا کر وہ آصف احمد علی، یا تو آصف احمد علی خود تھا سردار آصف علی، یا اس کے ساتھ، کیونکہ جو اس نے بنایا ہوا تھا وہ سارے ٹیئر وہ سب اس کے آدمی، اور میں نے جا کے اس کو باقاعدہ کنفرنٹ کیا۔ بڑے صاحب نے جو مجھے خط لکھا کہ آپ بیٹھ کے اس کے ساتھ ریکنسائل کر لیں۔ سردار صاحب، آپ نے یہ سنا اور غالباً یہی وجہ بنیاد بنا ہے اس تنازع کی جو آپ کے اور اعظم سواتی کے درمیان آئی ہے۔ آپ ظاہر ہے حد تک ہمیں اس کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں۔ آپ بتائیں گے کہ آپ نے یہ سٹیپ کیوں اٹھایا، کیونکہ آپ کہنے کو دونوں ایک ہی پارٹی کو بلونگ کرتے ہیں؟ دیکھیں سنا، یہ معاملہ میرا خیال ہے 2011 میں سواتی صاحب نے اٹھایا تھا، اور یہ کوئی شپ کو انسپیکٹ کرنے چلے گئے تھے، اور مجھے تو علم نہیں تھا، نہ میرا اس سے تعلق ہے، کیونکہ معاملہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ہے۔ اس میں پلاننگ کمیشن کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے۔ پیمنٹ جو ہے وہ منسٹری آف فائنانس سے کرنی ہے، اور شپ جو خریدنی ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کراچی میں ہے، اس کے لیے شپ لیا ہے۔ جہاں جب بھی انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ پلاننگ کمیشن سے اس کو جلدی پروسیس کر دیں، ہم نے کر دیا۔ اگر ہماری کوئی نیت خراب ہوتی تو ہم پلاننگ کمیشن میں روک لیتے نا اسے۔ اگر ہم کرپٹ ہوتے تو ہم اس کو ڈیلے کرتے تاکہ جو پارٹی تھی میرے پاس آتی، مگر ہم نے تو فوری اس کو کلیئر کر دیا۔ اب جناب وہ معاملہ فائنانس کا تھا اور ان کا تھا، اور شپ بھی نہیں خریدی گئی۔ یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ شپ بھی نہیں خریدی گئی، اور یہ صاحب مجھے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں اس پہ اور کامنٹ سنا اس سے نہیں کرنا چاہتا کہ معاملہ عدالت میں ہے، شاید آپ بھی عدالت میں، آپ کو بھی شاید حاضری دینی پڑے یا آپ کے وکیل کو، تو معاملہ سب جوڈیس ہے، اس لیے اب عدالت بولے گی، عدالت فیصلہ کرے گی، اور پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے، اور پاکستان کے عوام یہ تمیز کریں گے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔
پاکستان جی نہیں ٹھیک ہے، آئی ریسپیکٹ یور ویوز جی، بالکل آپ نے کہا سبجیکٹس میٹر ہے، لیکن میرا مقصد آپ کو یہاں بلانے کا سردار آصف صاحب یہی ہے کیونکہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں، آف کورس کیونکہ مجھے آپ نے انوالو کر دیا تو میں یہ حق رکھتی ہوں کہ میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش ضرور کروں کہ یہ معاملہ کیا رفع دفع نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا آپ عمران خان صاحب آپ کے پارٹی کے صدر ہیں، کیا وہ بیٹھ کے یہ بات معاملے کو نپٹا نہیں سکتے تھے؟ دیکھیں جی، میرے پارٹی کا ایک آئین ہے، جب مجھے یہ تکلیف آئی اور بڑا بے پناہ صدمہ آیا مجھے، کیونکہ میں تو اس صاحب کو جانتا بھی نہیں ہوں، اور ہو سکتا ہے ان کو میری شکل پسند نہ ہو، بہت سے لوگوں کو میری شکل پسند نہیں ہے، تو میں نے پارٹی کے آئین کے مطابق سیکرٹری جنرل صاحب کو خط لکھا. میں نے کہا جناب یہ ایک بے بنیاد الزام میرے اوپر لگ رہا ہے، میرا دامن صاف ہے، میں نے آج تک ایک دمڑی کا میں روادار نہیں ہوں کسی کا، نہ کوئی کرپشن چارج ساری عمر میرے اوپر لگے، ہم تو اپنی جائیدادیں بیچ کے الیکشن لڑتے ہیں. تو سیکرٹری جنرل صاحب نے ایک دو دفعہ مجھے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کوشش کی، مگر سواتی صاحب نے کوئی بات ان کی شاید نہیں مانی ہوگی، تو اس کے بعد پھر میں نے انہیں لیگل نوٹس بھیجا، 15 دن میں انتظار کرتا رہا، اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے، پھر بالآخر مجبور ہو کے مجھے عدالت میں جانا پڑا. مگر آپ فکر نہ کیجئے، آپ کو میں نے ڈیفیمیشن میں نہیں لے کے آ رہا میں، آپ ایک ٹیکنیکل وٹنس ہے، دیٹس آل. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سیکرٹری جنرل صاحب کو جب آپ نے انوالو کیا سردار صاحب، تو پھر معاملہ کیوں نہیں نپٹ سکا؟ اگین میرا وہی سوال ہے، کیونکہ جب میں نے اعظم سواتی صاحب سے یہ سوال کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم وہ بھی سنوائیں گے جو انہوں نے کہا تھا. جی اعظم سواتی صاحب کی اگر گفتگو ہم سنوا سکیں پچھلے پروگرام کی. میں نے باقاعدہ طور پر رپورٹ بنا کر مقام نہیں کیا ہے، میں نے باقاعدہ طور پر رپورٹ بنا کر میں نے عمران خان صاحب کو وہ فائل حوالے کی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے آپ بھی اللہ کے فضل سے کوئی چور آ کر تاریخ انصاف کے اندر وہ نہیں کر سکتا، اور میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگاتا. میں جو حقائق تھے وہ حقائق جو ہے فائل میں ریٹن صورت کے اندر سرکاری کاغذات جو تھے میرے پاس، جو پوری کی پوری فائل جو ہے بنا کے عمران خان صاحب کو دی ہے. کسی پر الزام نہیں لگا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری فائل میں نے عمران خان صاحب کو دی ہے، جو پیپر ورک انہوں نے کرنا ضروری سمجھا وہ انہوں نے کیا. سردار صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ہی ہیز سم ایویڈنس دیٹ یو نو نتھنگ اباؤٹ؟ دیکھیے، ایک تو محترم سواتی صاحب، میں تو محترم کہتا ہوں انہیں، کچھ اخلاق سے کام نہیں لے رہے، بار بار چور چور کہہ رہے ہیں. میں نے ان کی آج تک ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی ہے، انہیں بھی چاہیے کہ اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کریں. اب معاملہ عدالت میں ہے، عدالت کو جواب دیں. 10-12 دن ہو گئے جو صدر کو بھیج رہے ہیں، صدر کون سا کوئی فرشتہ ہے جس کو یہ انہوں نے خط لکھ کے بھیج دیا. اب عدالت میں معاملہ ہے، اس کو جواب دیں، ان کے پاس اگر ثبوت ہے پیش کریں، بجائے اگر ٹیلی ویژن پہ بحث کرنے کے. میں تو اس پہ بحث نہیں کروں گا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا تو ایمان ہے عدالت میں، اور میرا اعتماد ہے کہ عدالت انصاف کرے گی، اور یہ معاملہ چاہے پھر اس کے بعد ہائی کورٹ جائے، سپریم کورٹ جائے، جہاں بھی جائے. آئی ایم فلی ریڈی اور پریپیئر ٹو فیس دس. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے پارٹی کی جو نظم و ضبط ہے اس پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ سردار صاحب، if they had to choose between you and اعظم سواتی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ان کو چوائس کرنی پڑی انصاف کے بعد تو کیا ہوگا؟ مطلب آپ کی سائیڈ لیں گے یا ان کی لیں گے؟ آپ کو کوئی اس بارے میں علم ہے؟ نہیں، دیکھیں، میں نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل صاحب کو یہ عرض کی تھی، انہوں نے کوشش کی، اور وہ بڑے اچھے انسان، نفیس انسان ہیں، پر ان کی کوشش ان کو کوئی اس میں حاصل نہیں ہوا، کوئی نتیجہ کوئی نہیں نکل سکا. میں نے انہیں خود عرض کی کہ یہ معاملہ، اس وقت میں بھی تحریک انصاف میں نہیں تھا، سواتی صاحب بھی تحریک انصاف میں نہیں تھے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے، یہ دو انڈیویجولز کے درمیان واقعہ ہے، یہ پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، نہ پارٹی کا کوئی تعلق ہے. ہم جانے، عدالت جانے، آپ اس میں پریشان نہ ہوں اور چھوڑ دیں. یہ انڈیویجول اتنی بڑی پارٹی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پارٹی ہے، تو اس میں بہت سے لوگوں کے تنازعات ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ اس کو بالکل اپنا ایشو نہ بنائیں. ٹھیک ہے، میں اپنا ایشو بالکل ٹھیک ہے، بٹ اف اٹ کمز ٹو میکنگ اے چوائس سردار صاحب، اگر آپ کی نیک نامی ورسز پارٹی آڑے آتی ہے تو آپ کس کو چوز کریں گے؟ سوری جی، میں نے کہا اگر آپ کی نیک نامی اور پارٹی میں سے آپ کو کسی ایک کو چوز کرنا پڑا تو آپ کس کو چوز کریں گے؟ محترمہ، میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہوا ہے.
स्वाति साहब ने, इनको पता नहीं हम कौन लोग हैं। मैं एक कौमी असेंबली की सीट, मैं 1000 सीटें कुर्बान कर दूंगा अपने ऑनर और अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। सियासत क्या चीज़ है? अगर इंसान की उसमें इज्जत नहीं है तो मैं लानत भेजता हूँ सियासत पे। ठीक है सरदार साहब, I'll put everything I have on stake on this. ठीक है सरदार साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड इफ यू वांट टू स्टे आई वुड लाइक यू टू स्टे, क्योंकि हमें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी ज्वाइन किया है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं कोई भी बहस नहीं कराना चाहती, कोई टकराव नहीं कराना चाहती, लेकिन आरिफ अलवी साहब का भी मौक़िफ़ जानना चाहती हूँ कि आपने उनका नाम भी लिया। आरिफ अलवी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आई डोंट नो आपने कितनी बात सुनी सरदार आसिफ की, लेकिन अगेन वो यही कह रहे हैं कि पार्टी करोड़ों लोगों की है और इसमें तनाज़ात हो जाते हैं, लेकिन ये जो तनाज़ा सामने आया है और अब ये कोर्ट तक बात पहुँच गई है, आपको भी इन्वॉल्व किया गया, आपको भी खतूत लिखे गए, आप क्या कहिएगा? जी, मैं ये समझता हूँ कि जो सरदार आसिफ साहब ने बात कही है वो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है, और जब मैंने भी इनसे बात की थी कि इस तनाज़े को हल कर लिया जाए तो इन्होंने यही बात कही थी कि मेरी इज़्ज़त का मामला है और मैं चाहता हूँ कि मेरा मामला ये क्लियर हो और साफ़ हो। लिहाजा इसको इन्होंने ही ये कहा था कि इसको पार्टी का इशू मत बनाए, और पार्टी ये चाहती थी कि ये मामला ज़रा सा अंदर ही आपस में माफ़ी या जो कुछ माफ़ी तलाफ़ी के एतबार से हैंडल हो जाए। अगर इसमें इशू है नहीं है, अगर इशू नहीं है तो बहुत ही अच्छा है, अगर इशू है तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोर्ट में जाकर इस बात को सेटल करेंगे। तो हमने कोशिश की, मगर ये मामला कभी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इतने आगे बढ़ जाते हैं कि फिर वो हमारे बस में बात नहीं रही कि इसको हम आपस में इसको सेटल करा दें। मगर जो बात है, जो हकीकत है, वो खुलकर आनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा ये क्लियर मौक़िफ़ रहा है कि जो भी कोई इल्ज़ामात किसी के ऊपर लगाता है और वो इल्ज़ामात आदमी डिफेंड करना चाहे तो उसको हक़ है इस बात को डिफेंड करने का। सही बात कही कि लाखों और करोड़ों की पार्टी है, उसके अंदर इन तनाज़ात को हम बिल्कुल अंडर द कारपेट स्वीप भी नहीं कर सकते। ठीक है अलवी साहब, अगेन आप ही की बात अगर मैं आगे लेके जाऊं, क्योंकि इमरान खान साहब ये बार बार कहते हैं कि वो करप्शन फ्री पार्टी लाएंगे और ऑफ कोर्स यहाँ पर जो भी फर्द आएगा वो करप्शन फ्री होगा। तो ऑफ कोर्स अगर ये इल्जामात झूठे हैं तो फिर यानी कि आजम स्वाति साहब ने गलत बयानी से काम लिया, और अगर ये इल्जामात सच्चे हैं जो कि सरदार आसिफ अली अहमद अली साहब बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? यू विल हैव टू टेक अ चॉइस समवेयर ऑन पार्टी बेसिस ऑल्सो। देखिए, द चॉइस जो पार्टी के पास रहेगी वो तो बिल्कुल क्लियर चॉइस रहेगी कि पार्टी के अंदर वो अफराद होंगे जो करप्शन से पाक हैं, और मैं समझता हूँ ये दोनों अफराद क्लियर हैं इस मामले में। मगर ये कि आजम स्वाति साहब ने जो बात कही वो उनके परसेप्शन के हवाले से उन्होंने ये बात रखी है। ही विल हैव टू, अगर ये अदालत में जाएगा मामला तो अदालत में इनको प्रूव करना पड़ेगा या फिर पीछे हटना पड़ेगा। तो ये पार्टी के एतबार से क्लियर कट चॉइस है कि करप्शन से टेंटेड कोई भी शख्सियत हो, और ये सरदार आसिफ अहमद अली साहब भी इस बात की वजाहत करेंगे और हकीकत में बताएंगे भी, या आजम स्वाति साहब भी, कि करप्शन से कोई टेंटेड आदमी अगर पार्टी में होगा तो वो खुद ही पीछे हट जाना चाहिए या पार्टी कोई एक्शन लेगी। मगर मैं कह रहा हूँ, बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये दोनों अच्छे लोग हैं, अच्छा इनका किरदार रहा है। बोथ दीज पीपल आर गुड पीपल फॉर पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। सर, इफ दे आर गुड पीपल इन पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, और अगर वो हर शो पर बैठ के गुफ्तगू करते हैं, कम से कम 3 शोज तो मेरी नजर से गुजरे हैं जहां पर उन्होंने आसिफ साहब पर ये इल्जाम लगाए हैं। मेरे शो पर हमने खुद इस बात को डिस्कवर करने की कोशिश की, उन्होंने यहां पर भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा मैं सिर्फ इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास पेपर वर्क मौजूद है, मैंने वो फाइल इमरान खान साहब के हवाले कर दी है। तो अगर ये मामला गर्म था और ये दोनों ही अच्छे लोग हैं तो ये मामला बहुत पहले निमट जाना चाहिए था, नहीं आरिफ अलवी साहब? जी, निमट जाना चाहिए था, बट माफ कीजिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाते खुद तहकीकाती एजेंसी नहीं है। मगर आपने बात बिल्कुल सही की कि हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी ये आती है कि जब हम तहकीकाती एजेंसी नहीं है तो फिर हम ये देखते हैं कि रेपुटेशन कैसा है लोगों का। तो इन दोनों लोगों का रेपुटेशन भी माशरे में अच्छा है। आजम स्वाति साहब तो हज स्कैंडल केस में भी इस मामले को बहुत आगे लेकर गए और उनकी वजह से वो मामला बहुत खुलकर आया। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मामला अदालत के अंदर है तो लिहाजा पार्टी इज टेकिंग अ बैक स्टैंड। ठीक है, ओके, अगेन लास्ट क्वेश्चन, एंड आई डोंट वांट टू हार्प ऑन दिस टू मच, लेकिन लास्ट सवाल ये पूछना चाहूंगी क्योंकि आजम स्वाति साहब की एक परसेप्शन रही है हामिद सईद काज़मी साहब के स्कैंडल के बाद कि वो ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, और उन्होंने एक बात ली, प्रिंसिपल स्टैंड लिया, एक आदमी करप्ट था उसके खिलाफ खड़े हो गए। और अगर ये बात रिपीट होती है सरदार साहब के केस में या नहीं होती है तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड, योर पार्टी विल हैव टू टेक अ स्टैंड। आई एम नॉट सेइंग चूज बिटवीन हिम एंड हिम, लेकिन आपका कोई तो मौक़िफ़ होगा इस पर।
جی میرا موقف یہ ہے کہ جب میں نے اعظم سواتی صاحب سے بات کی، جب سردار آصف احمد علی صاحب نے کیس فائل کیا تو میں نے اعظم سواتی صاحب سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ جی جو پرسیپشن میرا تھا وہ میں نے بیان کیا۔ سردار آصف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ ان کے نیچے یہ معاملات ہو گئے، ان تک یہ پہنچے نہیں، اور جو وضاحتیں مجھے ملی وہ میں نے اکراس بات کی۔ سردار آصف صاحب کا کہنا یہ تھا، جو میں سمجھتا ہوں بنیاد بنائے مقدمے کی، سردار آصف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ پبلکلی جا کر اس میں اس سلسلے میں اپولوجائز کیا جائے اور سارے ٹیلی ویژن چینلز پر بھی یہ بات کہی جائے، اس کے اندر وہ گریز کر رہے تھے۔ تو معاملہ اتنا کلیئر کٹ نہیں تھا جتنا آپ نے ٹیلی ویژن پر ابھی اس بات کا ذکر کیا۔ نہیں مطلب اگر ایک آدمی نے ایک بات غلط کی ہے یا غلط بیانی سے کام لیا ہے یا وہ کہیں غلط ہے تو اپولوجائز کرنے میں کیا آر ہے؟ یہ پھر اعظم سواتی صاحب اس بات کا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ نہیں لیکن پارٹی کا کوئی ہولڈ تو ہوگا نا اپنے لوگوں پر، مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ ان کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن دیکھو پارٹی کا اتنا ہولڈ ہے کہ اتنے سینئر پالیٹیشنز ہیں، ان سے ہم یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کر لو۔ اگر اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا اور یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے اینڈ دیر میں بی اے بیک گراؤنڈ ٹو اٹ، تو لہٰذا اس میں پھر پارٹی رول پلے نہیں کرے گی، مگر اگر کورٹ کے اندر کوئی بات کلیئر ہو جائے گی تو پارٹی ول بی ویری کلیئر ان اٹس اسٹانس۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ان دی اینڈ؟ جی دیکھیں، میری جو پارٹی ہے اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف۔ جی جو انصاف اس کا نام ہے، تو یہ پارٹی انصاف کے اوپر اس کی بنیادیں ہیں۔ تو مجھے اس چیز پہ کامل یقین ہے کہ جب عدالت انصاف کرے گی تو وہ فیصلہ جب پارٹی کے پاس جائے گا تو پھر پارٹی بھی ظاہر انصاف کرے گی، اور پھر اس صاحب کے خلاف جنہوں نے یہ بے بنیاد بغیر کسی ایویڈنس کے ایک شریف انسان پہ اس قسم کا الزام لگائے، پھر اس کے خلاف ایکشن لینی پڑے گی پارٹی کو۔ اگر پارٹی ایکشن نہیں لے گی پھر میرا پارٹی کے ساتھ سخت ایک اختلاف ہوگا، کیونکہ اگر عدالت فیصلہ کر دے اور پھر پارٹی فیصلہ نہ کرے تو پھر میرا پارٹی کے ساتھ ایک سخت اختلاف ہوگا، پھر وہ انصاف نہیں ہوگا۔ اب مجھے یقین ہے کہ جب عدالت کا فیصلہ آ جائے گا میری پارٹی میرے ساتھ انصاف کرے گی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سردار آصف احمد علی صاحب فار جوائننگ اس۔ عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، ہم بریک لیں گے، اور آف کورس سردار صاحب یو ان کورٹ ان سپٹمبر، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ آف کورس اب جوڈس میٹر تھا، ہم اس پہ زیادہ نہیں بات کر سکے، لیکن آپ نے تنازع بھی سن لیا اور پارٹی کو سٹینڈ لینا پڑے گا عدالت کے فیصلے کے بعد، تو پارٹی کیا سٹینڈ لے گی وہ بھی وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ عارف الوی صاحب ول ریمین وتھ اس، ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خانے وال کے سانحے پہ بھی، اور لکی مروت میں جو قید رمضان ہے خواتین کے لیے اس پہ بھی۔ سو اسٹے وتھ اس۔